بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ شہید جام پوری متعلم الحقتم جن کی تقریر کا عنوان ہے پیغمبر کا حسن و جمال، جن کے بارے میں وہ تعلیم فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ اے ختم الرسول المکی مدنی کونین تم سے کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان نبی ہے سب لیکن پر معراج کا دلہا کوئی نہیں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اکابیر علماء امت، حضرات حکمین اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آپ کی اس باوقار محفل میں یہ بندے کی تصورات اور تخیلات کے حسین وادیوں کی سیر کرتے ہوئے بے مثال اور تین الفاظ کا جمع پہنا کر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ وہ ایک آقا الہامدار تاجدار مصطفیٰ سرور کونین آمینہ کا لال عبداللہ کا دلارہ حسنین کے یہاں انگلی کے اشارے سے چاند کی دو ٹکڑی کرنے والا، ایک رات میں اللہ کا سفر کرنے والا پیغمبر کا حسن و جمال تمام سماعت فرمائے کہ رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سیرت کے جملے اوصاف کے ساتھ ساتھ لا زوال اور لا زال حسن سیرت سے بھی متصف فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت بھی ایک مکمل دار کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عروج مرتبت، روحانی کمالات و خصائص اور باطنی فضائل و محامید کے علاوہ آپ علیہ السلام کا بے مثال حسن و جمال آپ کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس لیے کہ جس طرح مابین ارض و سما نے آپ علیہ السلام کو کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل بنایا، اسی طریقے سے جمال صورت میں بے مثال اور بے مثل پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ صورت کی عکاس ہوتی ہے اور ظاہر سے باطن کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے چہرہ اس کا من کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ، اس کی قدر و قامت اور شکل و صورت کیسی ہوگی، جس کا حسن و جمال قرآن کے ہر صفحے پر ذکر پڑا ہے، جس کے چہرے کی تمازن کو قرآن وضوحت دیتا ہے، جس کی زلفوں کی سجاوٹ کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے سینے کو قرآن علیہ الشباب کا تصور کہتا ہے، جس کے ہاتھوں کو قرآن وما رميت إذ رميت کہتا ہے، جس کی شیریں زبان کو قرآن لا تحرك به لسانك کہتا ہے، جس کے حسن و جمال کو قرآن سراج منیر کے لقب سے بیان کرتا ہے، جس کے حسن و جمال کو قرآن سراج منیر کے لقب سے بیان کرتا ہے، جس کے عالی شان کو قرآن ورفعنا لك ذکرک سے تعبیر کرتا ہے، ورفعنا لك ذکرک۔ چشم اقوام یہ نظارہ ادب کر دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ادب کر دیکھے، رفعت شان ورفعنا لك ذکرک دیکھے۔ علم ہنر کے آغاز میں پڑھنے والوں جب کتب احادیث وسیع کی عورت گردانی کرتے ہیں، جب شمائل نبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستورہ صفات محاسنی ظاہری و باطنی کی جانب ہے، اور آپ علیہ السلام کے بیدان سے ہی کائنات اور رنگوں میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذات حسن و جمال کو عظیم کہہ کرے
جس کے دیدار سے مرجائے دریا کی اٹھتی ہے، تاریخ دل جگمگانے لگتے ہیں، افسردہ دل کے سکون پاتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زیارت رسول کے وقت اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انی اذا رأیت بطالت نفسی وقرت عینی، یعنی جب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو میرا دل خوشی ہمارے دل میں لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آئیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم جناب ابو طالب کے در پر دستک دیتے ہیں کہ چچا جان آپ نے پیارے محمد کی خدمت کی ہے، پیارے محمد کو دیکھا ہے، ذرا بتا دیجیے پیارے محمد کا حسن و جمال کیسا تھا؟ ابو طالب فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ الْمُسْتَصْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آپ کا چہرہ ایسا روشن اور تازہ تھا کہ کس نئے لفظ سے سرابی حاصل کرتے تھے، بے یتیموں کا سہارا اور بیووں کی پناہ گاہ کا۔ آئیے سورۃ الاحزاب سورۃ ریڈیون حجۃ اللہ فی الارض مولانا محمد تاثیر العلوم ناموت رحمہ اللہ کے پاس چلتے ہیں، حضرت ناموت ان سے عرض کرتے ہیں کہ ذرا بتا دیجیے پیغمبر کا حسن و جمال کیسا تھا؟ حضرت ناموت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، یہ بانی دیوبندی جو پیغمبر کا حسن و جمال بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے میرے دوستوں اس کی تصویر نہیں کر سکتا، میں اس کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے قریب قریب یہ کرتا ہوں کہ حضرت ناموت نے ان اشعار میں کیا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش رویہ محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان اور روشنی بس میں قولوں مکہ کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہور بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم ہو تو ایک حاصل مجھے، حشر کا غم ہو تو ایک حاصل مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس سے پیرو پر جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔